دیکھیے، آج کا یہ جو لمحہ ہے، جس وقت ہم ابھی جمع ہیں، یہ لمحہ ہمارے لیے ایک اعتبار سے خوشی کا بھی ہے اور ایک اعتبار سے غم کا بھی ہے۔ خوشی کا لمحہ اس معنی کر کے ہے کہ ہماری چھٹی ہو رہی ہے، آج ہم اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ گھر پہ ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہوں گے۔ ہمارے دل کے اندر بھی یہ خوشی ہے کہ ہم کتنی جلدی گھر پہنچ جائیں، اس بات کی خوشی۔ غم اس بات کا ہے کہ وہ ادارہ جہاں پر ہم علم سیکھتے ہیں، وہ اساتذہ جن سے ہم تربیت حاصل کرتے ہیں، جو صبح شام ہماری فکر کرتے ہیں، اور وہ ماحول جو ہم صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آج ہم کم سے کم 15 دن کے لیے ہم اسے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ غم اس بات کا ہے، غم اس بات کا ہے میرے عزیز طلبہ کہ آپ کے جانے کے بعد آج یہ ادارہ سونا ہو جائے گا۔ آج یہ مدرسہ کہ جہاں سے صبح کے ٹائم پر آپ لوگوں کے قرآن کی تلاوت سے آوازیں گونجتی تھیں، جن سے فرشتوں کا ایک ماحول ہوتا تھا، شام میں آپ لوگوں کی قرآن کی تلاوت سے، حدیث کی پڑھائی سے اور قرآن حدیث کی تعلیم سے یہ ادارہ، یہ درسگاہیں اچھی لگ رہی تھی، برکتیں بھر رہی تھیں۔ 15 دن کے لیے کم سے کم یہ محروم ہو جائے گا، اس بات کا غم ہے۔ آپ کی چھٹی تو ہو رہی ہے، لیکن یہ گھر کی چھٹی ہو رہی ہے، گھر جانے کی چھٹی ہو رہی ہے، اور بہت ساری چیزوں کی چھٹی نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے آج آپ یہاں ادارے سے ضرور جا رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں لے کر کے جا رہے ہیں۔ اس لیے جیسے ایک باپ اپنے عزیز بچے کو، اپنے پیارے بچے کو، کہ جب وہ کہیں جا رہا ہوتا ہے، کہیں سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوتا ہے، تو درد مندانہ دل سے، اور اس کے دل میں بھی غم ہوتا ہے بچے کی جدائی کا، ایسے ہمارے دل میں بھی غم ہے میرے پیارے بچوں آپ کی جدائی کا۔ تو اس ٹائم پر جیسے ایک باپ اپنے بچے کو نصیحت کرتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر بھی جائے ہمارا بچہ خوشحال رہے، جہاں پر بھی جائے ہمارا بچہ ہمیشہ اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ آج وہی احساس لے کر کے ہمارے یہ تمام اساتذہ کرام کرسیوں پر رونق افروز ہے، اور گویا کہ اب ہر ایک کو تو ٹائم اگر دیا جائے تو پھر آپ کی جو گاڑیاں ہیں اور اسی طرح آپ کی جو تیاریاں ہیں کمی رہ جائے گی۔ اس لیے اساتذہ کی طرف سے یہ مشورہ کیا گیا کہ سب کی ترجمانی میری طرف سے ہو جائے۔ گویا کہ میں یہ جو باتیں کہنے جا رہا ہوں یہ ان کی طرف سے یہ باتیں ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بچوں، جو باتیں میں یہ کہنے جا رہا ہوں، دل کے کان سے ان باتوں کو سنیے اور اپنے دماغ میں بیٹھا لیجئے، اپنے دل میں بسا لیجئے کہ یہاں مدرسہ سے نکلنے کے بعد میں ہم گھر تک اور واپس آنے تک استاد جی کا جو کہا ہوا جملہ ہے آخری، جو ان کی کہی ہوئی ہدایات ہیں، ہم ان پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ کی ہدایات اسٹارٹ ہوتی۔ آپ سب سے پہلے یہاں سے نکلیں گے تو یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں، یہاں سے جب نکلیں تو ہر استاد سے آپ مصافحہ کر کے نکلیں، سلام کر کے نکلیں۔ اگر آپ نے استاد کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا استاد کو پریشان کیا ہے تو استاد سے معافی مانگ لیں، کیونکہ استاد کا دل اگر موٹا رہا آپ کی طرف سے، کسی طرح کے اعتبار سے بھی اگر استاد کے دل کے اندر ذرا سا بھی کھوٹ رہا تو سمجھیے یہ ہماری اور آپ کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہوگی۔ اس لیے یہاں سے نکلتے ہوئے سارے طلبہ اپنے استادوں سے جا کر کے، جو استاد خاص طور سے پڑھانے والے ہیں، حفظ کے استاد ہو گئے،
عربی کلاس کے استاد ہو گئے، اسی طرح نیپالی، انگلش، میتھ، ان سے پرسنل جا کر کے ان سے ملاقات کریں، ان سے دعائیں لیں اور ان سے کہیں یقیناً ہم نے غلطی کی ہے، استاد جی معاف کر دیجئے۔ اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہمارا یہ سفر پورا نہیں ہو پائے گا۔ آپ جا کر کے کہیں، استاد سے یہ ریکویسٹ کریں، دعائیں لیں، پھر آپ کو گھر سے یہاں سے نکلنا ہے۔ جہاں استاد کس سے معافی مانگنا ضروری ہے، وہیں پر اپنے ساتھیوں سے بھی معافی مانگنا ضروری ہے۔ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ برتن ہوتا ہے تو برتن کھٹ پٹ ہوتا رہتا ہے، ایک ساتھ رہتے ہیں تو اوپر نیچ ہوتا رہتا ہے، اس لیے آپ ایک دوسروں کو معاف کرتے ہوئے جائیں۔ بہت سارے بچوں نے دوسروں سے جھگڑے بھی کیے ہوں گے، دل میں ناراضگیاں بھی ہوں گی، بہت سارے بچوں نے نا حق کام کیے ہوں گے، ناپسندیدہ کام کیے ہوں گے، تو ان سے بھی معافی مانگ لیں، گلے سے مل کر کے جائیں۔ یہ پہلا کام کرنا ہے۔ دوسرا کام، جب آپ یہاں سے نکلیں گے، اس دروازے سے نکلیں گے، تو مدرسہ کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے جانا ہے کہ اے مدرسہ، ہم تجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں، ہم ضرور 15 دن کے اندر اندر آئیں گے۔ یہ اپنے اندر عہد کرتے ہوئے جانا ہے۔ جن لوگوں نے ارادہ بھی کر رکھا ہے کہ اب ہم نہیں آئیں گے، میرے پیارے بچوں، اگر آپ نے یہ ادارہ چھوڑ دیا یا دین کے ادارے میں آپ نہیں گئے، باہر کا ماحول بہت خراب ہے۔ مدرسے کو ایسے حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے آپ کو نکلنا ہے، دل کے اندر یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ اے ادارہ، میں تجھے وقتی طور پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن 15 دن بعد آؤں گا ضرور۔ اس نیت سے، اس حسرت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہوئے جانا ہے اور دعا کرتے ہوئے جانا ہے، اللہ اس ادارے کی حفاظت فرمائے تمام طرح کے شرور و فتن سے۔ دوسرا کام۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ جب اپنے گھروں کے لیے روانہ ہونا ہے تو دعا پڑھ کے روانہ ہونا ہے، اللہ کی پناہ میں آ کر کے، اللہ کی مدد لے کر کے اپنے گھروں کو روانہ ہونا ہے۔ پھر جب آپ بس پر بیٹھ رہے ہوں تو آپ کے سفر کے جو ذمہ دار ہیں ان سے پوچھے بغیر سفر میں کوئی ایسی حرکت نہ کرے، برائے مہربانی ان سے پوچھے بغیر کہیں پر ادھر ادھر اگر بس رک جاتی تو ادھر ادھر نہ جائیں، ان سے پوچھ کر ہی جائیں۔ سفر میں اگر کسی کو جہاں پر جو سیٹ مل گئی ہے، سیٹ کے لیے جھگڑا نہ کریں، سب کی سیٹ ہوگی امید ہے، کیونکہ لمبا سفر ہے تو سیٹیں سب کی ہوگی، تو سیٹ کے لیے جھگڑا نہ کریں کہ ہمیں جو ہے شیشہ کے پاس دیا نہیں گیا، ادھر ادھر دیا، اس کے لیے جھگڑا نہ کریں۔ ایسے انداز پر جائیں کہ آپ پتہ چلے کہ آپ مہمان رسول ہیں، ایسے انداز پر آپ کو جانا ہے۔ جب یہاں سے آپ کی بس پہنچ جائے گھر کے لیے، تو جب نکلنا ہے تو لائن سے اچھے انداز میں نکلنا ہے کہ باہر کے لوگ، دیکھنے والے لوگ متاثر ہوں کہ ہاں یہ سنسکارت لوگ ہیں، سیکھ کر کے آئے، گھر پہنچ گئے آپ۔ اب مین کام آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے، اب مین آپ کا امتحان اسٹارٹ ہوتا ہے۔ جب آپ مدرسے سے جاتے ہیں تو یقین جانیں لوگ آپ کو بہت باریکی سے دیکھتے ہیں، آپ کی ایک ایک حرکت کو دیکھتے ہیں۔ میں نیپال گنج میں تھا تو ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، ملنے والے ہیں، انہوں نے شکایت کی مدرسے کے بچے کی۔ ان کے 2 بچے ہیں، ایک بچہ کلاس 10 میں پڑھتا ہے اور ایک بچہ عالمیت کے پنجم، سال پنجم میں ندوہ میں پڑھتا ہے۔ آ کر کے انہوں نے شکایت کی، وہ لفظ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کتنی باریکی سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا آپ نے جو قرآن حدیث بیان کیا وہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہمارا اسکول کا بچہ مدرسے کے بچے سے اچھا ہے۔ میں اپنے بچے کی بات کروں، میں نے کہا کیوں؟ کہا ہمارا بچہ جب 15 دن کی چھٹی کے لیے آتا ہے گھر پہ، یا 1 مہینے کے رمضان کی 2 مہینے کی چھٹی کے لیے گھر پہ آتا ہے، تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچے جب گھر سے جاتے ہیں یا مدرسے سے گھر پہ جاتے ہیں تو بادشاہ ہوتے ہیں، بادشاہوں والی زندگی ہوتی ہے۔ غور کرنا اس بات کو، ماں بہن صبح شام کھانا بناتے وقت پوچھتی ہے بیٹا آج کیا بنا لے، اتنا احترام آپ کا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ بادشاہ ہوتے ہیں 15 دن کے لیے، 7 دن کی چھٹی تو 7 دن کے لیے آپ بادشاہ ہوتے ہیں۔ ماں باپ آپ سے کام بھی نہیں بولتے ہیں، ارے
मदरसे में इतना मेहनत से पढ़ा, इतना मेहनत किया, तो थोड़ा 7 दिन उसको अपनी जिंदगी जी लेने दो। तो हमारे बच्चे क्या करते हैं? करते ये हैं कि जाएंगे यहां से, मोबाइल उठा लेंगे, मोबाइल में सुबह से शाम तक लगे हुए, ना नमाज से मतलब, ना लोगों से मतलब, बस मोबाइल में लगे। मोबाइल से छुट्टी मिली, बाइक उठा लिए, बाइक से निकल गए साथियों के साथ, सुबह निकले शाम में आए। कहा ये हमारा मदरसा का बच्चा। और हमारा स्कूल का बच्चा जब आता है, सुबह भी वो दुकान पर बैठता है, काम करता है, दुकान की सफाई करके जाता है, और जब शाम को आता है तो सबसे पहले दुकान पर आता है और बस्ता रखता है, काम करता है, खाना यही खाता है। एक छुट्टी उसकी होती है और एक छुट्टी हमारे इस बच्चे की होती है। ये आता है 1 महीने के लिए, कभी दुकान पे भी नहीं आता, 1 हफ्ते के लिए कभी दुकान पे नहीं आता, 15 दिन के लिए कभी दुकान पे भी नहीं आता, कभी पूछता भी नहीं है। नमाज से भी इसको मतलब नहीं होती। बताओ, दोनों को कंपेयर किया जाए, दो मेहमान रसूल कौन है? मेहमान रसूल की तरफ से शिकायत आ रही है। मेरा सीना जल गया मेरे प्यारे बच्चों ये बात सुन करके, मैं लाजवाब हो गया, मैं क्या जवाब दूं उसको। और ये कहीं ना कहीं हकीकत है। इसलिए अभी आप घर पे पहुंचे, लोग हर चीज को देखते हैं। घर पे पहुंचे, घर पे पहुंचने के बाद सबसे सलाम, जैसे कि यहां पर शुरू साल से बताया गया, ये आदत सिर्फ मदरसे के लिए नहीं था मेरे प्यारे बच्चों। सलाम का माहौल, घर से निकलिए हर एक को सलाम कीजिए, छोटा हो बड़ा हो, हर एक। आप जब घर यहां से जाए तो घर वालों को, इलाके वालों को ये पता चले कि आपके अंदर तब्दीली आई है, तब्दीली दिखाइए। 1 महीने के लिए जा रहे हैं, 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, 15 दिन के लिए जा रहे हैं, आप अपने अंदर चेंजिंग दिखाइए, तब्दीली दिखाइए कि मैं 15 दिन के लिए गया था, 1 महीने के लिए गया था और मैं ये बन करके आया हूं, ताकि आपको देख करके दूसरे बच्चे, दूसरे माँ बाप के जो है अपने बच्चों को और तैयार करें। कितना अच्छा बच्चा। यही बच्चा था पहले नमाज के टाइम पर नमाज के लिए नहीं जाता था, यही बच्चा था पहले झगड़ा करता था, यही बच्चा था पहले गाली देता था, यही बच्चा था पहले चोरी करता था, यही बच्चा था पहले गंदी गंदी हरकतें करता था। 15 दिन के 1 महीने के अंदर मदरसे वालों ने कैसी तरबियत की कि आज ये इतना नेक बन गया। ये तब्दीली दिखना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये तब्दीली गांव वालों को, इलाके वालों को, घर वालों को दिखना चाहिए। चौथा काम ये है कि अपने माँ बाप की खिदमत। वो आपसे नहीं कहते हैं कि बेटा ये काम करो, क्योंकि आप जानते हैं 1 हफ्ते का मेहमान है, 15 दिन का मेहमान है, फिर चला जाएगा और हमें छूट मिल जाती है। लेकिन ना, माँ बाप से ये कहो, अम्मी अभी तक तो आपने बड़ा काम किया, अब्बू आपने बड़ा काम किया, अब हम भी आए हैं 1 हफ्ता के लिए, तो हम आराम के, आराम मेरी यही है कि हम आपके साथ काम करें। आप हमारे लिए कितना मुजाहिदा करते हैं, कितना मशक्कत करते हैं, पैसे का कहां से इंतजाम करते हैं, इतनी सख्त धूप में रह करके पैसा का इंतजाम करके, हमें हमारे भाड़ा के लिए इंतजाम करके हमारे लिए मदरसे में आप भेजते हो, फिर हम मदरसे में जाते हमारे लिए दुआ करते हैं, तो हम भी सुकून से नहीं बैठेंगे, हम भी काम करेंगे। ये चौथा काम जरूर करें, अपने माँ बाप की खिदमत जरूर करें, उनका पैर दबाएं, शाम के टाइम पे उनका सर दबाएं। माँ, हमने हदीस में पढ़ा है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के तले जन्नत है, माँ मेरी जन्नत को दबा लेने दो। क्या माँ का सीना होगा बताओ? ये बात सुन करके माँ का सीना कितना चौड़ा हो जाएगा, बाप कितना खुश हो जाएगा, और वो ये सोचेगा कि हमारे जो बच्चे वो भी ऐसे ही बन करके आए, वो भी मदरसे में जाएं। और कौन से मदरसे में ऐसी तालीम दी जाती है, ये जा करके जरूर अपने माँ से बोले कि माँ जरा मेरी जन्नत लाओ, मैं उसको दबाऊं, माँ अपना सर दो, मैं उसको दबाऊं। जैसे और चीज के लिए जिद करते हैं, सर दबाने और पैर दबाने के लिए आप जिद कीजिए। 5वां काम ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपकी कमी यहां पर रह गई, जैसे कोई बच्चा हिफ्ज का है तो उसकी तजवीद की कमी होगी, या जो पारा है, पारा नहीं याद होगा, उस जो कमी है उस कमी को दूर कीजिए। जैसे यहां पर सुबह शाम का एक रूटीन बना रखा है, हम नहीं कहते कि वहां पर जाकर के आप सुबह से शाम तक पढ़िए, नहीं, सुबह शाम कुरान जरूर खोल करके देखिए। और आपकी जो कमजोरी है, तजवीद की कमी हो गई, या आपका याददाश्त में कमजोरी है, हिफ्ज सही से याद नहीं है, ये 15 दिन के अंदर उसको बैलेंस कीजिए, उसको सही से रेक्टिफाई कीजिए, उसको सही से रिवाइज कीजिए।
दोहराइए। इसी तरह जो आलिमियत के या जो है दीगर उलूम के जो बच्चे हैं, नेपाली, मैथ, साइंस, जहां जहां पर कमजोरी है उसकी मशक कीजिए। और एक काम और कीजिए, आलिमियत के भी बच्चे और सारे बच्चे तहरीर की मशक कीजिए। रोज बांध लीजिए कि हर सब्जेक्ट का एक एक सफा हमें लिखना है, एक एक पेज हमें लिखना है। ये बांध लीजिए अपने ऊपर, यहां से जाने के बाद टाइम मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि टाइम, वहां तो टाइम ही टाइम है। और एक लास्ट बात बहुत लंबी नहीं करना चाहूंगा, लास्ट बात ये मेरे प्यारे बच्चों कि अपने रिश्तेदारों में जाएं, सबसे मिलें, और जहां पर मदद की जरूरत हो, पब्लिक में, आवाम में, गांव में, उनकी फुल मदद करें, पूरी मदद करें। आपकी मदरसे की छुट्टी हो रही है, नमाज की छुट्टी नहीं हो रही है, सुन लीजिए। आपकी यहां मदरसे से छुट्टी तो हो रही है, कुरान की छुट्टी नहीं मिल रही है, हदीस की छुट्टी नहीं मिल रही है, अच्छे अखलाक बनाने की छुट्टी नहीं मिल रही है, इससे कभी छुट्टी है ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह।